دیکھیں اس حوالے سے میرا ایک کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، پھر بھی میں اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے. اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے. جی اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے. اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں. آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ. 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط. وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے. اور بڑی سستی سی تسبیح ہیں وہ. ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے. اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے. سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب، اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی. تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدین کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو. اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے. اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا. اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی. لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا. میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے، رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا. اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے. جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں. وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے. بھائی بھی پہنتے تھے نا، وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا. تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں، بائیں پہ ختم کریں. ہم نے تو دیکھا اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے، جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے،
اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں، آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو، تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے، لیکن ان گٹھلیوں کو آپ نے غلط نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں کیا، تو وہ حدیث تقریری بن گئی۔ نبی پہ واجب ہوتا ہے جب وہ غلط کام دیکھے تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو، جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں، اس سے آسان لفظ ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، فجر کی نماز کے بعد گھر آئے، اس کے بعد گھر سے نکلے اور کافی دیر بعد آپ واپس آئے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا، وہ مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں۔ پھر سورج کافی بلند ہوا، آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ؟ یا رسول اللہ بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گئے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات میں نے سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہو گیا نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات میں نے یہ 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا۔ اب اس کی بنیاد پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مصلی پہ بیٹھنا منع ہے، وہ الگ سے ایک سنت بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا۔ ایک کمزور روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ جو اس کے بعد 2 نفل پڑھے، ایک آج ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا، ترمذی کے اندر بھی۔ اب وہ روایت کمزور ہے لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ اسی تے کتنے اینج ہوندے سا، اسی اے کرتے تھے، شکر ہے اللہ نے سانو ہدایت دی۔ تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام وہ واقعات سنتے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے۔ اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے، اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام بھی مجلس فرمایا کرتے تھے، اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں۔ اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا، تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے۔ ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، مہینے میں 3 روزے، اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سنن نسائی میں آتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 کو، ایام 20 یعنی جب چاند گول ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے جی۔ اور ایک اور اس سے بھی آسان عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری، باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ اس سے بھی آسان ہے۔ ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے، ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں پورے سال کے روزے۔ تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی۔ بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہو، کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاویں پورے مہینے رکھ دو نا۔ اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے، کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں کی، چاہے فوراً بعد شروع کرے۔ ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گئی۔ دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ میدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی، وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر ذرا لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں. جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے, فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں, زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, چھٹیاں ہو جاؤ تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ جناب ریلیجیسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی ہے آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے, تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی اسلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا, ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن نہ رکھا کرو, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داودی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص, بخاری مسلم میں آتا ہے, پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا, مہینے میں 3 والا کام بھی ٹھیک ہے, اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں, صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی الاسلام نے وہ گٹھلیوں کو برا نہیں کہا. البتہ اجتماعی ذکر جو گٹھلیوں والا ہے نا, وہ سنن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود والی, وہ ایک معاملہ لاد ہے, اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے ہے, گٹھلیوں کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ وہ گھوڑوں کی دموں والے حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں, وہ 2 الگ چیزیں. یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی الاسلام نے پسند فرمایا. باقی جو سلفی حضرات ابو داؤد کی ایک روایت لیتے ہیں نا کہ نبی الاسلام دائیں ہاتھ پہ ذکر شمار کیا کرتے تھے, وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عامش مدلس اور عن سے روایت کر رہا ہے, سما کی تصریح نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں, وہ سما کی تصریح کے اوپر معمول ہے. ایک عرب اسکالر ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں عن والی روایتیں ہیں نا, عامش کی یا سفیان ثوری کی یا باقی محدثین کی, وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. بخاری مسلم کے علاوہ اگر عامش کی عن والی روایت ہوگی تو آپ کو سما کی تصریح اس کی تلاش کرنی پڑے گی, اس کی کوئی نہیں ملی. اور میں خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا 17 جون 2009 کو, میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی. تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے مصلی پہ آگے کر دیا, جی تم نماز پڑھاؤ. میری لیے سعادت ہے, میں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں میں شمار کر رہے تھے, شیخ زبیر علی زئی صاحب کو. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا, میں نے کہا میرا بھی موقف یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گواہی دینی چاہیے قیامت والے دن, جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں آتا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں گی. باقی جو صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے, تو آگے اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے راوی ہیں, بڑے مشہور, یہ یعنی تبع تابعین میں سے ہیں. المتوفی 198 ہجری 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ, جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسماء و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے, لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو امام احمد بن حنبل, امام شافعی زیادہ مشہور ہو گئے نا. اسماء و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں, وہ یحییٰ ابن معین ہے. یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے. یحییٰ ابن معین, ان کے بارے میں یعنی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یحییٰ ابن معین نہ جانتا ہو. آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ میں. تو تاریخ ابن معین میں یحییٰ ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے, ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈسکشن کیا. اس میں وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جبہ پہنتے تھے, بڑے خوبصورت تھے, اور ان کے جبے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑھا کرتے تھے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. ایک مصباح ہے سواد والا, وہ قندیل کو کہتے ہیں جس کا یہ مشکات المصابیح, یہ والی مصباح, ٹھیک ہے. ایک سین والی مصباح, تسبیح پڑھنے کا آلہ, انسٹرومنٹ, مصباح, میم سین با الف ہا, اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبۃ شاملہ میں اور تاریخ ابن معین میں جا کے کلک کریں, کنٹرول فائنڈ کریں تو وہ آپ کو وہ والی روایت مل جائے گی, ٹھیک ہے. اور صوفیاء اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں. صوفیاء سے مجھے اختلاف ہے, لیکن یہ تسبیح والا جو پازیٹیو چیز ہے نا, یہ میں نے صوفیوں سے ہی لی ہے, حقیقت بات ہے. وہ اس سے مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ذکر یاد دلانے والی.
ایک لفظ ہے مذکر. مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مونس, جی ٹھیک ہے, مرد و عورت. ایک مذکر لفظ ہے, انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں, اللہ کی یاد دلانے والے ہیں, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مذکر, یاد دلانے والا. ٹھیک ہو گیا؟ تو مذکرہ یاد دلانے والی, یہ ہے مصباح. اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں. آپ ویسے انگلیوں میں پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے, لیکن آپ الیکٹرانک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصباح ہاتھ میں پکڑ لیں, آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے. اور جو 100 کے اذکار ہیں نا, یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح شام میں جو 100 دفعہ والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی ہے, درود شریف ہے, اس کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ ہے بخاری مسلم میں. تو اب وہ کئی ایک ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں, یعنی یہ والے دانے وہ بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. ایک وظیفہ پڑھ لیا, ایک دفعہ آگے کر لیں, دوسرا 100 والا مکمل کیا, دوسری دفعہ کر لیں, اس طرح آسان ہوتا ہے. تو میں نے یعنی اہل حدیث کے اوپر چونکہ بات ہوئی تھی, تو اہل حدیث میں باقی کام پہنچا دیں وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, امام ابو داؤد, امام ترمذی, یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی, نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں, اور وہ چونکہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے, وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا, وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں, لوح محفوظ میں, اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں, چاہے لیونر ہو, سولر ہو, اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا 4 حرم, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذی قعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنسیکٹیو ہے ایک الگ سے. ذالک الدین القیم, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین, یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن, تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں. انفسکم, اپنے آپ پر, یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا, یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں. ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں, تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں, پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا, ان باغیوں پہ ہوگا. وقاتل المشرکین کافہ, اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. کما یقاتلونکم کافہ, جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں, تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ تعالی تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں. زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا, اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں.
وہ جو میں نے بتایا یہ کہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال. وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے. وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے. زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں. اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا. حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بے تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے. جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے. اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہے جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے. ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں. اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا. وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
تو ان دو صورتوں کے اندر نبی اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسے کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی، تو آگ کچھ نہیں کر سکتی۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اور یہ